السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور نیا سال سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا جی، یہ ہے 7 بجے کا ٹائم۔ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ناشتہ کر کے جو ہے کام پہ جا چکے ہیں اور وہ گئے ہیں پیچھے سے، پھر میں اپنے لیے جو ہے وہ چاول بنا رہی ہوں۔ میرا چاول کھانے کا دل تھا اور جو آٹا ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے ختم۔ آٹا پسوانے والا ہے، دانے جو ہوتے ہیں گندم وہ پسوانے والی ہے اور آٹا ختم ہے۔ بس پھر میں اٹھی، میں نے کہا بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے، بچے ابھی سو رہے ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں ناشتہ تیار کر لوں۔ چاول میں نے جسٹ بوائل ہی کرنے ہیں، تڑکا شڑکا نہیں لگانا۔ تو بس پھر میں چاول نکالے، ان کو اچھے سے میں نے دھو لیا یہاں پہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جو ہے وہ لازمی پہنچے۔ ویڈیو کو پلیز پورا واچ کیا کریں، درمیان میں سے یا شروع میں مت چھوڑ دیا کریں۔ اچھا، وائس اوور کرتے ہوئے نا آپ کو کافی آوازیں آ رہی ہوں گی پیچھے سے، ان کو پلیز آپ اگنور کیجئے گا۔ بچے جاگ رہے ہیں، بچے شور کر رہے ہیں اور ہماری چھت پہ نا کرایہ دار رہتے ہیں تو وہ بچے مسلسل اینٹوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو وہ ٹھک 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 کی آوازیں مسلسل جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ چاول میں نے اندر ڈال دیے ہیں، بس اب 1-2 بوائل آئیں گے تو چاول بڑی ایزیلی اور بڑی جلدی جو ہے وہ گل جاتے ہیں۔ گلنے کے بعد ان کا پانی جو ہے وہ ہم نکال لیں گے اور چاولوں کو پھر جو ہے تیل ڈال کے، آئل ڈال کے، واٹ ایور جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، دوبارہ جو ہے پھر دم لگا دیں گے اس طرح سے جی۔ اچھا، چھوٹے بچوں میں کانسٹیپیشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے کو بھی ہے، ارحان کو بہت زیادہ ایشو ہے کانسٹیپیشن، اور ارحان تو جب سے پیدا ہوا اس کو اتنا زیادہ کانسٹیپیشن کا ایشو ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے ہم نے بہت علاج کروا لیے، اب تو بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن ابھی بھی جب اس کو قبض ہو جاتی ہے سم ٹائم تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ رات کو بھی نہیں سوتا، یہ اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس مسئلے کا حل ہے تو پلیز میرے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ میں بہت پریشان ہوتی ہوں اس کی وجہ سے۔ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی بہت زیادہ تکلیف ہے، بچہ ہے، اور اسپیشلی چاول کھا لے یا کچھ بھی ایسا کچھ کھا لے تو اس کو قبض ہو جاتی ہے۔ جب یہ چھوٹا تھا تو لیٹرلی 8 دن تک واش روم نہیں کرتا تھا، اتنے دن نکال جاتا تھا اور کھاتا پیتا بھی رہتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اگر اسے ایک دن واش روم نہیں نہ آیا تو پھر اگلے دن اس نے کچھ بھی نہیں کھانا، اس سے کھایا ہی نہیں جاتا، یہ کھائے گا تو وامٹنگ کر دے گا، یعنی اس طرح سے نا تھوڑے بہت ایشوز ہیں۔ اللہ کرے یہ بھی جو ہے وہ جلدی حل ہو جائیں۔ سب مجھے یہی کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ نارملی، اور جب یہ بچے جو ہیں وہ 5-6 سال کی عمر کو آتے ہیں تو خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اب ماں باپ ہونے، کیونکہ بچوں کی تکلیف تو ماں باپ سے نہیں دیکھی جاتی، ہم نے بہت علاج کروایا اس کا، جس سے یہ بہت بہتر ہو گیا، اب تو بہت زیادہ بہتر ہے، اب کبھی کبھار مسئلہ بنتا ہے، ادروائز یہ صحیح ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ چاول بھی میرے آلموسٹ بننے والے، اس طرح سے چاول نا کافی زیادہ جلدی بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ مشکل لگتا ہے، مجھے بھی لگتا تھا، لیکن یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ ابلے چاول دوسرے طریقے سے بھی لوگ بناتے ہیں، لائک ناپ کے پانی ڈالتے ہیں اور پانی اتارتے نہیں ہیں، لیکن وہ ابلے چاول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اصل بوائل چاول اسی طرح سے بنتے ہیں جس طرح سے میں بنا رہی ہوں۔ پہلے میں اس طرح سے اگر چاول بناتی تھی نا تو میرے چاول جو تھے وہ کھڑے کھڑے رہتے تھے، صحیح طریقے سے نہیں گلتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ میں چاول جو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور اس طرح سے پانی اتار لیتے ہیں تو پھر بہت اچھے سے جو ہے وہ گل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے کھلے کھلے بنتے ہیں۔ یہاں پہ جی اس کا پانی نکالوں گی، بہت سے لوگوں کو اس طرح سے پانی نکالنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، اور یہ ہے بھی مشکل، بڑے احتیاط سے یہ کام کرنے والا ہے، اور یہاں پہ میرے چاولوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہے، اس لیے مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آ رہی، لیکن اگر بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہو تو پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں جی اچھے سے پانی نکال لوں گی اور اس کے بعد اس میں بس تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے اور اسے دوبارہ جو ہے وہ میں دم پہ رکھ دوں گی۔ اچھا، کل میں نا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو میرے سامنے نا رجب بٹ والی ویڈیو آئی اور لٹرلی اس کو دیکھ کے اتنا افسوس ہوا
مجھے ویسے پرسنلی رجب بٹ کی جو ویڈیوز ہے یا اس کے سوشل میڈیا پہ جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی میں پسند کرتی ہوں اور نہ ہی میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ اس کے ولاگس۔ لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اس نے غلط کہا، ٹھیک ہے اس کی دوسری پرانی ویڈیوز بھی چل رہی تھی جہاں پہ اس نے وکیلوں کے خلاف غلط سٹیٹمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باہر بیٹھ کے کہ وکیل جو ہیں انہوں نے میرے خلاف ایسا کہا ہے ویسا کہا ہے، وہ کر کے دکھائیں۔ اور وکیلوں نے جو ہے وہ آگے سے جو رسپانس دیا ہے وہ بھی تو کوئی اچھا نہیں ہے، بہت غلط، بہت زیادہ غلط۔ یعنی قانون کے محافظ ہی اگر اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ تشدد کریں گے کسی کے اوپر، جسمانی تشدد، اس کی تو پرمیشن کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو بہت غلط چیز ہے، یقین مانے بہت زیادہ غلط۔ میں نے تو یہی حساب لگایا کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص کسی عہدے پہ فائز ہے، کسی قانون کے عہدے پہ فائز ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لائک عام انسان، ٹھیک ہے، اس کے پاس اگر پیسہ بھی ہے تو وہ پھر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔ اب جیسے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ڈکی کا معاملہ سب کے سامنے کھلا، تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی اگر امیر ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تو ان قانون کے ان لوگوں کے سامنے یقین مانے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس عہدہ ہے، پاور ہے، وہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ظلم بھی ڈھا سکتا ہے، وہ آپ کو لوٹ بھی سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صحیح ہوا رجب بٹ کے ساتھ، بہت اچھا ہوا، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بہت غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ان لوگوں نے کیا یہ بھی بالکل اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ نہیں، ان لوگوں نے کیا بہت غلط کیا، ٹھیک ہے، احمقانہ جو حرکت کی ہے۔ اور میں اس کی امی کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی، لٹرلی ایک ماں کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بہت ٹف ٹائم ہے اس کی امی کے لیے، اس کی وائف، بہن کے لیے، سب کے لیے۔ بس ان کو اللہ صبر دے اور رجب کو بھی عقل دے، ہدایت دے، اور آئندہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے، اور اس پاکستان کے اس قانون کو بھی اللہ پاک بہتر بنائے۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، جابر لوگ ہیں، جن کے اندر عقل کی اتنی کمی ہے، ٹھیک ہے، جن کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے وہ اپنے ملک کا ہی نام جو ہے وہ مٹی میں ملا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمارا امیج جو ہے وہ باہر دوسری کنٹریز میں جو جا رہا ہے وہ بہت غلط جا رہا ہے۔ قانون کا یہی کام ہوتا ہے انصاف کرنا، انصاف کے تقاضے کو رکھنا، نہ کہ جسمانی تشدد کرنا، اور اس طرح سے جو ہے وہ عدالت کے باہر، پھر سب سے بڑی بات عدالت کے باہر ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، کتنی غلط حرکت ہے۔ اور ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے، سارا ملک، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، یار کچھ تو عقل سے کام لیں، عقل کا ہوش کے ناخن لیں کہ پہلے پاکستان کی تھوڑی امیج خراب ہے جو آپ اس کو مزید خراب اور برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، بچوں نے جو ہے وہ ناشتہ کر لیا ہے اور دودھ میرا کافی دنوں کا اکٹھا ہو گیا ہے۔ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ گھر پہ نہیں تھے، پاک وطن گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے ہم نے بھی دودھ یوز ہی نہیں کیا 2-3 دن تک، بچوں نے بھی نہیں پیا۔ یہ 2-3 دن اپنی نانا ابو کے گھر ہی رہے ہیں، میری بہن آئی ہوئی تھی، اور جب خالہ آ جاتی ہے تو پھر بچے جو ہیں وہ خالہ کے پاس ہی رہتے ہیں، ان کو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے گھر پہ، پھر یہ نہیں ٹکتے۔ تو بس 3-4 دن کا دودھ اکٹھا ہو گیا تھا، آلموسٹ 4 کلو سے اوپر ہی تھا، اور اس کو بس میں نے رکھ لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا بناؤں، اور ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن بہت جلدی اس کا کچھ کروں گی۔ اور یہاں جی برتن جو تھے وہ دھونے والے اکٹھے ہو گئے، جتنے مرضی برتن دھو لے کبھی ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے، ان برتنوں نے ختم نہیں ہونا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے صفائی کر کے جو ہے وہ ناشتہ بنایا تھا، اور اب اتنے برتن اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان برتنوں کو صاف کرنے کے بعد جی صفائیاں وغیرہ ختم کروں گی، اور لائٹ کا ہمارا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب چلی جائے۔ جب سے یہ دھند وغیرہ سٹارٹ ہوئی ہے نا، تب سے رات کو ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور سارا سارا دن بھی نہیں آتی، آلموسٹ 3 سے 4 کا ٹائم ہو جاتا ہے لائٹ آتے آتے۔ تو موبائل کی بیٹری بھی اس ٹائم تک بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، اور کام کرنے میں بہت زیادہ جو ہے پھر مشکل پیش آتی ہے، تپڑیاں شپڑیاں، سم ٹائم تو میرے کچن کے برتن دھونے والے ہی پڑے رہتے ہیں، پھر لائٹ کا انتظار ہوتا ہے، لائٹ آئے گی، پانی آئے گا، تو پھر جو ہے وہ سارے کام ختم کروں گی۔ ہسبینڈ میرے جو ہیں وہ صبح ایسے ہی کام پہ چلے گئے، کوئی سبزی وغیرہ نہیں تھی، سبزی پڑی ہوئی تھی 2-3 دن کی، تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے فریج نہیں چلی پراپرلی، اور یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ رات کو لائٹ اگر جاتی تھی سم ٹائم تیز ہو جاتی تھی یا کم